نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظر إلى وجه علي عبادة. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز علماء کرام، برادران اسلام، خوش نصیب اور خوشبخت تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص میرے برادر عزیز حضرت قبلہ سید ارشد گیلانی صاحب، جناب محترم عزت مآب فیض الرسول سرفرازی صاحب، جناب رانا کاشف صاحب، عزیزم بلال صاحب، حضرات گرامی، جتنا وقت کے لمحات مجھے میسر ہیں میں آپ کی خدمت میں حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کی بارگاہ میں اس لیے نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی نے حضرت علی کی محبت کو معیار ایمان قرار دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے علی لا یحبک الا مؤمن. مومن کی نشانی ہی یہ ہے جو تجھ سے پیار کرے وہ مومن ہے، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ تجھ سے بغض رکھے. گویا علی سے نفرت کفر ہے، حضرت مولا علی سے محبت ایمان ہے. اور یہ معیار، یہ مقیاس ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے. اس لیے حب علی حضرت سیدنا سفیان ثوری ہمارے اہل سنت کے امام بھی ہیں، اولیاء کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں حب علی عبادت. حضرت مولا علی کی محبت ایک طرف واجب ہے، لازم ہے، دوسری طرف عبادت ہے. اور صرف یہ نہیں، 10 صحابہ کرام سے، جن میں پہلے حضرت ابو بکر آتے ہیں، پھر حضرت عثمان آتے ہیں، پھر حضرت معاذ آتے ہیں، پھر حضرت عمران بن حسین آتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آتی ہیں. یہ سب کہتے ہیں کہ ہم سب نے سنا ہے حضور فرماتے تھے علی کو دیکھنا عبادت. یہ ایک راوی نہیں ہے، میں یہ صحابہ کا عمل بھی بتا رہا ہوں اور حضور کی حدیث بھی عرض کر رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنے بابا کو ٹک ٹکی باندھ کر مولا علی کے چہرے کو تکتے دیکھا، اور میں نے پوچھا بابا آپ مسلسل حضرت علی کے چہرے کو کیوں تکے جاتے تھے؟ فرمایا میری بیٹی تجھے پتا نہیں، میرے سردار نے مجھے بتایا کہ علی کو دیکھنا عبادت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے، حضرت علی مجلس میں تھے. عثمان غنی کی نظر پلٹ پلٹ کر حضرت علی کی طرف جاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت مولا علی کو پوچھنا پڑا عثمان پل پل لمحہ لمحہ پلٹ پلٹ کر مجھے کیوں تک رہے ہو؟ آپ نے مسکرا کے کہا میرے محبوب نے کہا ہے النظر الی وجہ علی عبادت. حضور کے فقیر صحابی تھے، اکثر حضور کے ساتھ پھرتے تھے. ان کا نام ہے حضرت عمران ابن حسین. وہ بیمار ہوئے، مولا مرتضیٰ مشکل کشا ان کی تیمار داری کے لیے گئے. اب بیمار چارپائی پہ پڑا ہے، سرہانے پہ حضرت مولا علی بیٹھے ہیں، اور بیمار
اپنی گردن کو مروڑ مروڑ کر حضرت مولا علی کو تکے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی کو انہیں بھی کہنا پڑا کہ آپ آرام کریں، آپ کیوں بار بار سر اٹھا کے مجھے تکتے ہیں؟ آپ نے کہا میرے محبوب نے بولا تھا تجھے دیکھنا عبادت۔ اور پھر اب یہ حدیث جو عرض کر رہا ہوں یہ لوح دل پہ لکھ لے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا علی میری امت میں مثل کعبہ ہے۔ یہ میں سن کے حدیث بیان نہیں کر رہا، پڑھ کے کر رہا ہوں۔ جب فرمایا کہ میرا علی میری امت میں مثل کعبہ ہے، اب ادھر کہا النظر الی وجہ علی عبادت، اور ادھر کہا میرا علی میری امت میں مثل کعبہ ہے، اور آگے وضاحت کی، فرمایا جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے ایسے علی کو تکنا بھی عبادت، ذکر علی بھی عبادت، حب علی بھی عبادت۔ اب یہ ہستی کوئی ہے ایسا؟ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں ایک دن بیٹھے تھے اور مسکرانے لگے، تنہائی مسکرانے لگے۔ کسی نے دیکھ کے پوچھا علی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ کہا ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ حضور کی ساری امت میں میں تب نمازیں پڑھا کرتا تھا جب ایک بھی نمازی نہیں۔ اپنی قسمت پہ ہنسی آ رہی ہے، اپنی قسمت پہ خوشی ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلت علی الملائکۃ وعلی علی، فرمایا فرشتے 7 سال تک مجھ پر اور علی پر درود پڑھتے رہے۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ عجب بات نہیں ہو گئی، آپ پر پڑھتے رہے اور علی پر پڑھتے رہے، بقایا امت کدھر گئی، اہل بیت کدھر گئے؟ فرمایا اس وقت میرے اور علی کے سوا تھا کون؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ، یہ احادیث عرض کر رہا۔ اب یہ بھی عجیب بات آ گئی، سرکار دو عالم نے جب صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ایک کو دوسرے کا بھائی، اس کو اس کا بھائی، مؤاخات مدینہ مشہور ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مولا علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ جب آپ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، آپ کے دل میں آیا شاید حضور نے مجھے اگنور فرمایا، مجھے کسی کھاتے میں بھی نہیں لگایا، تو آپ نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، ہچکیاں لگ گئیں، بلایا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کو سارے یاد رہے میں بھول گیا، سارے یاد رہے میں بھول گیا، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا آسرا بنا دیا، بھائی بنا دیا، میرا بھائی آپ نے کوئی نہ بنایا، کیا میں پورے مدینے میں اس لائق نہیں کوئی میرا بھی بھائی ہوتا، کوئی میرا بھی بھائی بنتا؟ میرے نبی نے دونوں بازو پکڑ کے ہلایا، ہلا کے کہا کہ کون کہتا ہے تیرا بھائی کوئی نہیں؟ کہا آپ ہی نے تو میرا کوئی نہیں بنایا۔ فرمایا میں نے جان کے کوئی نہیں بنایا، میں نے تجھے نہیں بھلایا، جان کے تیرا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ یہ اور چوٹ لگی، کہا اس کا مطلب ہے میں بالکل ہی فارغ ہوا۔ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جس کا نام محمد عربی ہے وہ دنیا میں بھی تیرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تیرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، میں تیرا بھائی ہوں۔ اب آگے جو حدیث عرض کر رہا ہوں، امام ابن عساکر نے یہ جان کر حوالہ دیا ہے تاکہ با حوالہ ہو جائے۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا میں تیرا بھائی ہوں، دنیا میں بھی تیرا بھائی، آخرت میں بھی تیرا بھائی، اب کیونکہ رو رہے تھے تو رونے والے کو چپ کرانا لازم ہے۔ کوئی تو ہو جو آنسو پوچھنے والا بھی ہو، کوئی تو ہو جو آنسو خشک کرنے والا ہو۔ فرمایا تو اتنی جلدی رو پڑا ہے، تجھے پتا ہے کہ جب حشر کا دن آئے گا، تجھے پتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ تیرے ویر کو، تیرے بھائی
जब मेरे नबी ने मौला अली को कहा होगा तेरे भाई, अल्लाह तेरे वीर को, अल्लाह तेरे भाई को सबसे पहले अपने अर्श के नीचे बुलाएगा। और फरमाया जब अल्लाह मुझे अर्श के नीचे बुलाएगा मुझे सब्ज पोशाक पहनाएगा, गोया मुझे दूल्हा बनाएगा। फिर अल्लाह एक एक नबी को बुलाएगा, उन्हें अलग से लिबास पहनाएगा। जब सारे नबी आ जाएंगे फिर मेरा रब तुझे बुलाएगा। और लिख रखे फरमाया सिर्फ तुझे बुलाएगा, और तुझे इसलिए बुलाया जाएगा कि तेरा जो मुझसे रिश्ता है ऐसा रिश्ता किसी का किसी से नहीं है। फिर अल्लाह जब तुझको बुलाएगा तू ऐसे नहीं आएगा, तुझे अल्लाह ताला झंडा अता फरमाएगा। कौन सा झंडा? लिवाए हमद अता फरमाएगा। तू लिवाए हमद उठाएगा, फिर अल्लाह हसन हुसैन को बुलाएगा, एक दाएं हो जाएगा एक बाएं हो जाएगा, मैदान हश्र होगा, अली बीच में है, इधर हसन है इधर हुसैन है, और रब सामने है, तमाम अंबियाए किराम तक रहे हैं। ये तीनों जन्नत के सरदार, ये लिख रखे सरकार ने हसन पाक को भी जन्नत का सरदार कहा, हुसैन पाक को भी जन्नत का सरदार कहा, मौला अली को भी कहा तू भी सरदार है। ये तीनों सरदार, और हश्र है महशर है क़यामत का मैदान है। तीनों जब चलेंगे फरमाया तुम सीधे जब आओगे तो अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगा। इधर खलीलुल्लाह खड़े होंगे, इधर मैं खड़ा हूंगा, बीच में जगह खाली होगी, वो जगह तुझे मिलेगी। अब अल्लाह ताला बोलेगा, अल्लाह महशर में बोलेगा कि नेमल अब इब्राहिम खलीलुल्लाह, मेरे पाक मोहम्मद अरबी बाबा खलील जैसा कोई नहीं, भाई अली जैसा कोई नहीं। ये शान यहां नहीं वहां है। इसलिए याद रखें, आज ये न समझे ये कोई महफिल मुख्तसर है, ये अगरचे मुख्तसर है, कतरे में समंदर है, ये सानिये में समंदर है। दिल गिरफ्ता ही सही बज़्म सजा ली जाए, याद जाना से कोई रात न खाली जाए। वो मरुव्वत से मिला है तो झुका दूं गर्दन, मेरे साजन का कोई वार न खाली जाए। वो हस्ती जो काबे में पैदा हुई, अब वक्त नहीं वरना इस पे बहस जरूरी थी काबे में पैदाइश पे, क्योंकि आजकल इस पे उंगलियां धरी जाती हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन हमारा ईमान है, पक्का ईमान है कि कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। मौला अली आए तो खुदा के घर में, गए तो खुदा के घर से, गोया जिंदगी सिमट गई है कि आने वाला आया था तब भी मेहमाने खुदा था, गया था तब भी मेहमाने खुदा था। अल्लाह अकबर। अब क्या हुक्म है? मेरी टूटी फूटी गुजारिशात समाअत फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा वाहिद हस्ती है जिनके बारे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद की 300 आयात हज़रत मौला अली की शान में उतरी। आयत कुरानी का एक टुकड़ा भी किसी की शान में आ जाए तो उसकी शान अर्श की तरह बुलंद होती है। जिस हस्ती की शान में, फजीलत में कुरान की 300 आयात हैं, वो हस्ती मेरे और आपके ना बयान में आ सकती है ना ध्यान में आ सकती है। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि अजीब अल्लाह पाक ने ये मर्द और फर्द बनाया। हजरत मौला पाक के दुश्मन बहुत थे, कितनी जंगें हुई खारजियों के साथ, जंगे नहरवान, पता नहीं क्या क्या। दुश्मन हजरत मौला अली के बहुत थे। और आप याद रखें, बड़े से बड़ा आदमी हो, दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, उसके ऐब दुनिया में फैलते हैं। हर दुश्मन उसके ऐब निकालता है। छोटी छोटी कमजोरियां बड़ी बना के पेश की जाती है।
اس روئے زمین پر ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو کسی سے ٹکر لی ہو. یہیں سے دیکھ لیں، ایک آدمی کو ایم پی اے کا الیکشن لڑا لیں، اس کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عیب بھی دنیا، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے دشمنوں نے پورا زور لگایا کہ علی کی زندگی کا کوئی ایک عیب بھی مل جائے. یہ بیدار ہو کہ میری بات نوٹ رکھیں. کیا کہا میں نے؟ علی کی زندگی میں ایک عیب بھی مل جائے، پورا زور لگا کے علی کی زندگی میں ایک بھی عیب نہ ملا. جس علی کی زندگی میں عیب نہیں تو نبی کی زندگی میں عیب کہاں ہے؟ اب میں بھی سوچتا رہا یہ پڑھ کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کون سا روئے زمین پہ بندہ ہے جس کے دامن پہ کوئی تری نہیں؟ جتنے بھی اہل ایمان آئے، پہلے بت پرست تھے، پھر حق پرست ہو گئے، پچھلے دھل گئے، آگے رحمت کے دروازے کھل گئے. جتنے بھی آئے، کوئی شراب پیتا تھا، شراب سے توبہ کر لی، پاک ہو گئے، کوئی شک نہیں. لیکن مولا علی کی زندگی میں ایسی کوئی کمزوری یعنی ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈی نہیں، پورا زور لگایا لیکن علی کی زندگی میں عیب نہ پایا. وہ کہتے ہیں زمانے نے باہیں سر پہ رکھ لیں کہ یہ نبی نہیں ہے پر بے عیب کیوں ہے. غور کرتے کرتے یہ اور لوگوں کے دماغ میں بھی آیا ہوگا. مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ علی دنیا میں آیا تو پڑ گیا نبی کا سایہ، اور نبی نے اسے اٹھایا، نبی اسے اپنے گھر لایا. جو خود پیا وہ اسے پلایا، جو خود کھایا وہ اسے کھلایا، جہاں نبی گیا اس کو ساتھ لایا. اب نبی کوئی غلطی کرے تو علی غلطی کرے، کیونکہ پھر جو اسی سائے میں رہا ہے. نبی جس کا نگہبان، نبی کا خدا نگہبان، نبی کا اللہ نگہبان اور علی کا نبی نگہبان، نہ عیب وہاں نظر آ رہا ہے نہ عیب یہاں نظر آ رہا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں جانتے ہو میں اپنے سونے نبی کے ساتھ کیسے پھرتا تھا، یعنی ایک پل جدا کیوں نہیں ہوتا تھا، کیسے نہیں ہوتا تھا. فرماتے ہیں جیسے اونٹنی دیکھی ہو اور اونٹنی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اونٹنی ادھر گئی بچہ، کبھی اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کا تماشا دیکھے، جدھر جا رہی ہے کبھی ادھر آ رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایسے پھرتا تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ پھرتا رہتا، ایک پل کے لیے جدا نہیں ہوتا تھا. اور جب میں تھک جاتا تھا میرا نبی مجھے اٹھاتا تھا. یہ تو مشہور ہے کہ نبی پاک حضرت امام حسن حسین کو کاندھے پہ اٹھاتے تھے. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جتنا حسن حسین کو اٹھایا ہے اس سے کہیں درجنوں بار زیادہ مولا علی کو کاندھے پہ اٹھایا. اور صرف اٹھایا نہیں، سرکار دو عالم جب سوتے تو مولا علی کو ساتھ سلاتے، چلتے تو ساتھ چلاتے. اور حضرت علی کہتے میں چھوٹا سا تھا، میں صبح بھی حضور کے پاس، شام کو بھی حضور کے پاس، اور حضور مجھے بٹھا دیتے، پہلے مجھے پڑھانا شروع کر دیتے، میں پڑھتا رہتا. جب میں چپ کر جاتا، پہلے تو میں پڑھتا، جب میں چپ کر جاتا حضور شروع فرما دیتے. اور پھر تیسری منزل یہ آتی، سرکار پڑھاتے پڑھاتے دعا کرنے لگ جاتے اور دعا کرتے میرے اللہ جو میں نے علی کو پڑھایا ہے بھولنے نہ پائے. یہ مشکات شریف میں ساری کتابوں میں حدیثیں ہیں کہ میرے مولا یہ علی بھولنے نہ پائے.
اور آگے صرف یہ نہیں، پھر حضور ہاتھ دست مبارک ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پہ پھیرتے رہتے، سینے پہ ہاتھ پھیر پھیر کے پھر حضور مسکراتے۔ اب میں چھوٹا سا تھا، میں کہتا آپ ہنستے کیوں ہیں؟ فرمایا علی میں نے تیرے لیے دعا مانگی تھی، اے اللہ میرے نکڑے سے علی کے سینے کو حکمت سے بھر دے، علم سے بھر دے، فہم سے بھر دے، اور میں نے تیرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، دعا مانگی، تجھے مبارک ہو میری دعا قبول ہو گئی، تجھے مبارک ہو میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یعنی تیرے علم کو قدرت نے علم کا خزینہ بنا دیا، حکمتوں کا خزینہ بنا دیا ہے، علم کا مدینہ بنا دیا۔ مجھے بتائیں کوئی ایسا آدمی، مولا علی کہتے کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے، سنگل آیت، جس کے بارے میں مجھے یہ پتا نہ ہو اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کب اتری ہے، کہاں اتری ہے، کس کے بارے میں اتری ہے، سردی میں اتری ہے، گرمی میں اتری ہے، سفر میں اتری ہے، حضر میں اتری ہے، گھر میں اتری ہے، پر میں قرآن کے نقطے نقطے کو علی جانتا ہوں۔ یہ علم علی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ، عظیم شاہکار صحابہ، عزت اور صاحب وقار صحابہ، وہ کہتے ہیں پر 1,24,000 میں ایک بھی صحابی کی کوئی مثال نہیں دے سکتا جو منبر پہ بیٹھا ہو اور اس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں اس سے پہلے کہ علی تمہیں چھوڑ کے چلا جائے علی سے پوچھ لو، علی سے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں تھا، ایک شخصیت تھی جو کہہ سکتی تھی جو من میں آئے پوچھو، جو دل میں آئے پوچھو۔ شان عجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا تھا علی اتنا علم، کہ حضرت ابو بکر کو بھی تیری ضرورت پڑتی ہے، حضرت عمر کو بھی تیری ضرورت پڑتی ہے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کو بھی تیری ضرورت پڑتی ہے۔ کہتے ہیں علم منتہا ختم ہو گیا 3 آدمیوں پر، علم کا اینڈ ہو گیا 3 آدمیوں پر، ایک عراق کا عالم تھا، ایک شام کا عالم تھا، ایک مدینے کا عالم تھا۔ عراق کے عالم کا نام ہے حضرت ابن مسعود، اور شام کے عالم کا نام ہے حضرت ابو دردہ، مدینے کے نام کا عالم ہے علی۔ 3 بندے نبی کی صحابہ کی قطار میں جن پہ علم کا انتہا ہو گئی، اینڈ ہوا، بندے 3 ہیں، ایک شام کا عالم، ایک عراق کا عالم۔ آگے وہ فرماتے ہیں پر مزہ یہ ہے کہ عراق کے عالم کو مشکل پیش آئی تو مدینے کے عالم کا در کھڑکایا، شام کے عالم کو ضرورت پیش آئی تو مدینے کے عالم کا در کھڑکایا، پر مدینے کے عالم کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کس کا در کھڑکائے؟ یہ علی ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کعبے کا طواف کر رہے، مولا علی ساتھ ہے، اور حضرت فاروق اعظم جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، بوسہ تو لیا لیکن ساتھ ہی حجر اسود سے منہ در منہ کہہ دیا، کہا انت حجر، تو صرف پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو صرف پتھر ہے، تو حجر ہے، نہ تیرے بس میں نفع نہ تیرے بس میں نقصان، پر چوم رہا ہوں اس لیے چوم گئے جانے جانا۔ وہ تجھ پہ لب نہ دھرتے، ہم تیری طرف منہ کبھی نہ کرتے، ہم کون سا پتھر کے عشق میں مرتے، ہم کبھی نہ چومتے، کیونکہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ ساتھ ہی پہلو میں مولا علی کھڑے تھے، تھپ تھپایا، فرمایا یا عمر غلطی نہ کر،
اٹھی عمر کی نظر، او پیارے حیدر غلطی کون سی ہے، پتھر ہی تو ہے۔ فرمایا یاد رکھ عمر، یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ حضرت عمر کو ٹوکنا ہے کسی میں دم، یہ علی میں دم ہے۔ عمر غلطی نہ کر، فالٹ نہ کر، مسٹیک نہ کر۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا رب نے قرآن میں بولا ہے گواہیاں ہوں گی حشر کے دن، اور یہ جو تجھے اب پتھر نظر آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اس کی آنکھیں بھی ہوں گی کان بھی ہوں گے، اس پتھر کی زبان بھی ہوگی، اور اللہ پوچھے گا حجر کھول نظر، بتا کس کس حاجی نے چوما، کس نے نہیں چوما، یہ حاجی کا نام بتائے گا۔ کہے گا کاشف صاحب، سرفراز صاحب، شاہ جی، واہ جی، ایک ایک حاجی کا نام لے گا کہ فلاں حاجی جس کے ابے کا نام فلاں ہے، رہنے والا چھانگے مانگے کا ہے، مولا آیا تو تھا مجھے نہیں چوما۔ یہ بندے کی شکل بھی پہچانتا ہے، نام بھی جانتا ہے، اور بولے گا بھی، جس کے حق میں گواہی دے گا اس کا بیڑا پار، جس کے خلاف دے دی او اجاڑ۔ اب بتا عمر نفع دیا کہ نہ دیا، نقصان دیا کہ نہ دیا؟ حضرت فاروق اعظم ایسے جھٹکا لیا، کہنے لگے او سونے ربا، اے لال نصیباں والیاں نو لبا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، یہ علم والا علی ہے۔ اور ایک بڑی میٹھی بات آ گئی، پوچھا گیا مولا علی سے اتنا علم کیسے آیا، کس یونیورسٹی سے پایا، کس کالج سے آیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب میں نے مدنی ماہی کو نہلایا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کو غسل کس نے دیا؟ کیوں؟ جواب یہ ہے حکم تھا کہ میرے بدن کو صرف علی کی آنکھ تک سکتی، اور کسی آنکھ میں یہ نہیں ہے یارا جو کرے میرے بدن کا نظارہ، یہ علی علی ہے پیارا، ایویں نہ لڑیا کر یارا۔ اس لیے کیا کہا؟ میرے بدن کو علی تک سکتا ہے، اور کوئی نہ تکے، مجھے غسل دے تو صرف علی دے، باقی مدد کرے۔ اور مولا علی کہتے جب میں نے ماہی کو نہلایا، باقی پانی تو بدن سے گزر کے نیچے آیا، لیکن کچھ پانی آنکھ کے کٹوروں میں ٹھہر گیا، حضور کی نینوں میں پانی کے قطرے ٹھہر گئے، کچھ ناف میں ٹھہر گیا۔ اب میرے پاس رستے دو تھے کہ میں رومال یا کپڑے سے سرکار کی آنکھوں سے پانی خشک کرتا، لیکن یہ ادب کے بھی خلاف، عشق کے بھی خلاف۔ کیوں چادر اٹھاؤں، کیوں رومال لگاؤں؟ یہ نین کٹورے، یہ حوض رحمت کے بھرے ہوئے، یہ بادل رحمت کے بھرے ہوئے، میری قسمت کے سلسلے کھرے ہوئے، کوئی اور ہوتا روئی رکھتا، روئی
علی سے خشک کرتا. علی نے کہا, علی کی محبت نے فتویٰ دیا, علی رکھ منہ پی جا تو. کہتے ہیں حضور کے ان نین کٹوروں کو بھی پی گیا, ادھر سے بھی میں پی گیا, ناف سے بھی میں پی گیا. اوہ کہاں حوض کوثر, کیا حاب حیات, کیا شے ہے حوض کوثر, کیا ہے آب حیات. کتنا پاک نبی کی ذات جو آنکھ میں نبی کے رکا. کروڑ آب حیات ایک طرف, یہ قطرہ آب ایک طرف. اب سمجھو پیا جو قطرہ آب ہے یہ جناب ابو تراب ہے. علم کا سمندر نہ بنتا تو کیا بنتا. اس لیے علم میں بھی اپنی شان آپ ہے اور نسبت میں بھی اپنی شان. نسبت کا مطلب قرب نبوت. میں نے کہا نا, چھوٹے تھے حضور اٹھاتے تھے, سینے سے بھی لگاتے تھے, کاندھوں پہ بھی بٹھاتے تھے, انگلی پکڑ کے بھی چلاتے تھے. غلطی کرتا تو کہاں کرتا, غلطی کرتا تو کیسے کرتا. یار نے کوئی ایک لمحے کے لیے تنہا چھوڑا جو نہیں ہے. 30 سال, کتنے 30 سال یہ پلتا رہا کس کان میں لال. میرا چھوٹا سا ہے سوال, تم بھی کرو کچھ خیال. ایویں لوگ بن گئے کانے دجال, اے جا اپنی کتابڑی سنبھال. تجھے کیا پتا علی کون ہے. علی کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ کی نظر چاہیے, احمد بن حنبل کی عقل چاہیے, ابن عباس جو رہتے ہیں نبی کے پاس. کون؟ حضرت ابن عباس سدا رہتے تھے نبی پاک کے پاس, تھے حضور کے چچا زاد اور تھے مثل اولاد. جو ہے نبی کے چچا زاد نام ہے حضرت ابن عباس, اور یہ بڑے ہو کے دایاں ہاتھ تھے مولا علی کا. ہو صحابی, نبی کا چچا زاد ہو, تسی سنیا نہیں یہ چچیرے اکثر مخالف ہوں دن, لیکن اتنے چچیرے حضرت عبداللہ بن عباس کہہ کیا رہے ہیں. اب ذرا کان کھول کے سننا, یہ موتی ہے اسے چننا, اور نہیں تو یہ ضرور بتانا جہاں بھی جانا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, اب جو لفظ میں کہہ رہا ہوں اسے نوٹ رکھنا, کیا کہا آپ فرماتے ہیں, ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئیں. جدو کوکھ بانج ہو جاوے تے پھر بچہ جمدا. آپ فرماتے ہیں ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئیں کہ علی جیسا بیٹا جنے. یعنی ایک ماں نے علی کو جنا, ہون کوئی ماں رب نہ بڑھاوے گا, نہ دوجا علی آوے گا. یہ اگر خان محمد قادری کہتا تو کئیوں کے متھے پہ وٹ آتے. یہ بولنے والا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہے, ترجمان القرآن ہے, حبر الامہ ہے. آپ کہتے ہیں ماں کوئی رب نہیں بنائے گا جو ماں علی جیسا پتر پیدا کرے. اس لیے ماں دیاں ککھاں بانج ہو گئیاں نے, بڑے بڑے سکندر جمن گیاں, بڑے بڑے ذوالقرنین جمن گیاں, شاہ بادشاہ علماء شیخ الحدیث پیر فقیر جمن گیاں, پر علی دوجا عام نہیں. اب دوسری گواہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی مثل اس امت میں ہے ہی نہیں.
یعنی علی بے مثل ہے. جب علی بے مثل ہے نبی کی مثل کہاں ہے؟ یہ ایسے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ ایسے ہیں، ایسے ہیں. اس لیے ایک دن حضور سو رہے تھے، سرکار سو رہے تھے اور حضرت علی پہلو میں بیٹھے تھے. اور جب دیکھا حضور سو گئے، ہم تنہا ہو گئے. تے بندہ جدوں ہو جاوے نہ کلا تے پھر اپنی تنہائی دا غم مٹاون واسطے کچھ نہ کچھ بولدا رہندا ہے، بھاویں سر ہووے یا نہ ہووے. یہ تسی ویکھیا ہونا کہ رات نو 12-1 وج جاوے تے بندہ اڈے تے اتر پوے تے رستے وچ بندہ کوئی نہ ہووے، اتھوں ہی مین شروع کر دینا. وہ اپنا غم مٹا رہا ہوتا ہے. اب حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور کا پہلو میں بیٹھا تھا اور کہنا کیا شروع کر دیا. اب حضور سو رہے ہیں، حضرت علی گنگنا رہے ہیں. کیا گنگنا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آنا اخ المصطفیٰ. اب ذرا گنگنانا بھی سمجھے. کیا؟ انا اخ المصطفیٰ، انا اخ المصطفیٰ لا شک فی نسبی. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ویر ہوں پاک نبی کا. ہے کسی میں دم جو کہے میں نبی کا بھائی ہوں اور نبی کے پہلو میں بیٹھ کے کہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں انا اخ المصطفیٰ لا شک فی نسبی جدی وجد رسول اللہ منفرد. میرا ابا میرا دادا تے نبی پاک دا دادا بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب. ہمارے دادے کی کوئی مثال نہیں، ہمارے دادے جیسا کوئی دادا نہیں. اور کہتے کہتے کہہ رہے ہیں جانتی ہے دنیا میں نبی کی گود میں پلا ہوں، میں نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہوں. پھر فرمانے لگے میں وہ ہوں جس کا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہا ہے. اسی چھوٹے لوگ نہیں، اسی نکمے لوگ نہیں، ساڈا سارا گھرانہ ہی کمال ہے. میرا جیڑا بھائی جعفر ہے او فرشتیاں نال اڑدا ہے. پھر آکے او میرا ہی چاچا ہے جیڑا سید الشہداء ہے. پھر فرمایا او میرے گھر دی ملکہ ہے جیدا نام فاطمہ زہرا ہے، جیڑی نبی دا نور ہے، نبی دا نور ہے تے جیدے مقام نو کردی دنیا سلام ہے. زہرا جیدا نام ہے او میرے گھر دی رونق ہے تے جیڑے دو نبی دے نور العین نے، جیڑے دو سبتین نے، او پتر میرے ہی نے، او پتر میرے ہی نے. بول دے پھر بولن لگے جدوں دنیا کفر تے شرک کے اندھیروں میں تھی، میں توحید کے سویروں میں تھا. دنیا پتوں کو پوجتی تھی، میں اللہ کو پوجتا تھا. اور یہ کہتے کہتے آخر میں کہا شکر خدایا تو نے محمد عربی کا مجھے بھائی بنایا. تے سرکار اے سن کے سر چایا. تو غور ہی نہیں فرمایا. وہ جیڑا ستھا سی انہیں آنکھ کھولی، سر چایا، انج فرمایا تے گانا گاؤن آلا شرمایا. ایک گانے بھی انہاں دے انج دے ہوں دے دے. او گاؤن آلا شرمایا تے سرکار دو عالم نے جدو آنکھ وچ آنکھ نو ملایا تے انہیں اکھاں نو جھکایا تے محبوب نے کی فتبسم رسول اللہ ماہی مسکرایا. ہون علی پاک دی جان جان آئی، چلو ہاس پائے ہو، کھیل پائے ہو، چاس آ گئی ہے. تے سرکار جدو ہسے
تے علی پاک آکھیا ہن اللہ کرے کوئی بول بھی پون تے سرکار دو عالم نے ٹھک آکھیا فرمایا تو سمجھدا سے میں ستا سا میں تیرا ایک ایک قول سنیا ہے تو جو کچھ گنگنایا ہے ساڈے کنا وچ آیا ہے تے ہن حضور نے کی فرمایا پہلے نبی مسکرایا پھر فرمایا صدقتا یا علی تیری ایک ایک گل سچ ہے نہ تیرے ورگا کوئی نہ میرے ورگا کوئی نہ تیرے بھائیاں ورگا کوئی نہ تیرے پتراں ورگا کوئی نہ تیری بیوی ورگا کوئی نہ تیرے چاچے ورگا کوئی ساڑے ورگا نہیں ہو کوئی اس لیے کیا کمال گھرانہ ہے اب تک مثال دیتا زمانہ ساری کائنات سے وکھرا گھرانہ علم میں بھی اچھے بلکہ یوں کہیں نانک دادک ولوں اچھا نانک دادک ولوں اچھا تے سچا حسبوں نسبوں حضرت ام سلمہ تھی میں ان کانوں سے سنتی تھی کہ میرا سونا لجپال کریم علی کو کہتا تھا علی تیرا خون میرا خون تیرا خون میرا خون تیری جان میری جان تیرا دم میرا دم تو میں تو علی منی و انا من ہو علی مجھ سے علی میں تجھ سے حضرت پیر مہر علی گلشن محمد کی کلی جن کا ذکر ہے آج گلی گلی نام ہے حضرت پیر سیدنا مہر علی آپ کہتے ہیں مہر علی ہے حب نبی مہر علی تو مراد گولڑے آلے پیر نے اپنا نا اوتے وچ قدرتی آ گیا اصل ترکیب عجیب بن گئی شاعری دی مہر کا معنی ہے محبت مہر کا معنی ہے محبت اور علی مہر علی علی کی محبت اصل کہا یہ انہاں دا نا ہے میں ہی جچ گیا انہاں دے مہر علی ہے حب نبی یعنی نبی کی محبت علی کی محبت ہے علی کی محبت نبی کی محبت ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مرشید ملت خطیب اہل سنت نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا علی علماء اہل سنت زندہ باد اللہ میرے پیارے عجیب بات ہو گئی یک نہ شد دو شد سمجھ میں آئی ہے یہ کرسی ایک کے دے بندے اسی دو اچھا اچھا نہیں کوئی گل نہیں اتھے کرسی دا کوئی جھگڑا نہیں اصل میں اصولی طور پر جو کرسی خطابت ہے یہ ایک ہے اور یہ کرسی بڑی نیک ہے حالانکہ یہ ایک ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی بندہ اس پہ بیٹھ سکتا ہے دو بندے نہیں بیٹھ سکتے پھر ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے اس لیے جب تک میں نے جانا نہیں حضرت صاحب نے دیوتے آنا نہیں اس لیے میں جلدی جلدی لپیٹوں گا تاکہ آپ جلدی جلدی کرسی پہ آئیں اور اس کو ہمارا اخلاص سمجھیں ورنہ جیڑا کرسی تے آندہ ہے انہوں گھسیٹ کے اتارے آجاندہ نہیں سمجھ آئی آج کل او یعنی ایٹ تے کتا ایک ہوئے ودے نے ہڈیاں بھی کٹھیاں نہیں سمجھ آئی حضرت با یزید بستامی ناراض بھی نہ ہونا حضرت با یزید بستامی گزر رہے تھے فقیر ساتھ تھے اور کتے متحد ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کتے متحد ہو کے بیٹھے ہوئے تھے بالکل یونائٹ
تے ایک فقیر آکھیا حضرت با یزید بستامی نو سرکار کتے کیسے ایک ہو کے بیٹھے ہیں، متحد ہو کے بیٹھے ہیں۔ بابا جی ہنس پڑے، حضرت با یزید بستامی فرمایا پترا ہڈی سٹ تے تماشا ویکھ، اے ہڈی الیکشن دی پوے گی، پھر زرداری ایک پاسے تے مرداری ایک پاسے تے خورداری ایک پاسے تے مرداری ایک پاسے، فی الحال ایک کرسی واسطے اللہ دی شان وچ فضل الرحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ۔ عجیب ہیں یہ سارے شیطان، کرسی کے چکر میں تاکہ اس سے چھینے ہم چڑھیں، اور ہم جان چھڑا رہے ہیں کہ ہم جامیں حضرت آمیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے مولا مرتضی شان آ گئی۔ مولا مرتضی آپ منبر پہ بیٹھے تھے کوفے میں، ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا حضور کیا حضور نے آپ سے خلافت کا وعدہ کیا تھا؟ میرے مرتضی مشکل کشا شیر خدا بولے، فرمانے لگے پوچھن والے نوٹ رکھ۔ ماشاءاللہ کرسی کا جنازہ آ رہا، لے انہوں رکھ دے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا بیٹھے ہیں کوفے میں، حکومت آپ کی ہے، خلیفہ آپ ہیں، امیر المومنین آپ ہیں۔ پوچھنے والے نے اچھا کیا پوچھ لیا، اس نے کہا آپ سے نبی پاک نے وعدہ کیا تھا کہیں خم غدیر کے موقع یا کسی موقع پر؟ آپ مسکرائے، فرمانے لگے اگر مدینے والا میرے نال وعدہ کردہ سن لے مردہ، اگر مدینے والا میرے نال وعدہ کردہ تے میں ابو بکر تے عمر نو خلافت نہیں، میں مدینے دے ممبر تے نہیں، ممبر دی پہلی سیڑھی تے بھی نہ بہن دیندہ۔ اس واسطے اے لوگاں نے بہتان بنے آئے، مدینے والا نے وعدہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم نے 17 نمازاں 22 آرڈر صدیق اکبر کو لوں پڑھوائیاں، اور فرمایا مزہ اے سی کہ ابو بکر باہر سی میں اندر سا، ابو بکر غیب سی میں حاضر سا، میں بیمار نہیں میں صحت مند سا، میرے ہاتھ وچ میرے نبی دا ہاتھ سی۔ تے حضور نے ابو بکر نو ساڑے مسلح دا وارث بنایا، اساں ادو ہی فیصلہ کیتا کہ مدینے والے تو ابو بکر نو مسلح دا وارث بنایا، کیونکہ مسلح اچھا ہے تے اتے باقی حکومت تھلے، علی بلے بلے بلے، اے تیرا ظرف علی، اے تیرے پتر دا ظرف علی، حسن ورگے بچڑے بھی ماما نہیں جمتی۔ علی علی یہ نہ علم وچ او دی ٹکر دا بندہ، نہ علم دے وچ، نہ بہادری دے وچ، کیا شان ہے۔ اور علی دا جڑا نا ہے ہوئے 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 علی کی ایک فقیر آکھن لگا ہر نانو وگاڑو تے وگڑ جاندہ ہے، ہر نانو وگاڑو تے وگڑ جاندہ ہے، پر اے علی دا جڑا نا ہے انہوں علی ولی وگاڑیا نا، علی ولی روٹی شوٹی کی تھی تے اور روٹی بیچاری بگڑ گئی، چائے شائے کی تھی تے چاہ دے پھیتیاں اڑ گئیاں، لیکن علی نو وگاڑن دی کوشش کی تھی، آکھے علی ولی، او علی تو اترے تے ولی بن گیا، ولی علی، او ولی کو لو کڑیا تے پھر علی بن گیا ہے، انہیں آکھیا میں نو کوئی وگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین گھر میں سو رہے تھے، حاکم وقت کا پیغام آیا کہ اپنے نوجوان بچے بھیجو، حکم یہ ہے کہ ہر سال آل نبی کے بچوں کو یعنی جوانوں کو وظیفہ دیا جائے۔ تو حضرت امام زین العابدین کی اٹھتی جوانی
رحمت کے دریا کی روانی. آپ پہنچے جس وقت گورنر کے پاس پہنچے. گورنر نے پوچھا مسمک نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا تیرے بھائی کا نام؟ کہا علی. کہا چھوٹے کا نام؟ کہا علی. انہوں نے ایک ہضم نہیں ہو رہے اسی تھے 3 پہ گئے. نہیں سمجھ آئے؟ انہوں نے ایک ہضم نہیں ہو رہے اسی بدبختانو اتھے 3 ہو گئے. تے او سٹ پٹایا. انہیں آکھیا توڑے پیو حسین نو اور کوئی نا نہیں لبا دنیا دے وچ یا او دی عربی کمزور ہے؟ گلتے ٹھیک ہے. اوہی تھے کوئی شیخاں راجیاں تے بٹاں دے گھر بچہ پیدا ہو جاوے تے 15 مہینے نا نہیں لبدا. وہ 15 مہینے گزر گئے پتر دا نا نہیں ہویا. ڈاکٹر صاحب تسی دسو قبلہ تسی دسو وہ ہویا کیے؟ انہیں آکھیا پتر جمعہ سی 15 مہینے پہلے نا ودے لبدیاں. وہ رکھ لو عامر رکھ لو فلاں رکھ لو. آکھے اے اساڑا عامر جیڑا نا ہے اے پنڈی دے پرلے پاسے ساڑے رشتہ دارن انہاں دے وچ ہے. اچھا پنڈی دے پارن انہاں دے وچ اے نا ہے تے تسی تے چھانگے تے مانگے دے وچو. آکھے پھر بھی ہے نا. تے علی دے حسین دے گھر وچ ایک ہی گھر وچ علی دوجا پتر علی تریجا علی. دشمن نو چڑھیا پسینہ. انہیں آکھیا تیرے پیو دا ویکیبلری کمزور ہے. ایک دا ناوی علی دوجا نہیں لبا پھر علی تریجا. حضرت امام زین العابدین فرمایا جاواں گا پوچھاں گا پھر دساں گا. آخر حسین دا پوتر ہے علی دا پوتر ہے. آپ جس وقت واپس پلٹے ابھی دہلیز پہ قدم ٹکایا پاک حسین نے سر اٹھایا. پھر فرمایا علی بیٹے حاکم وقت نے سوال جواب تو نہیں کیے. بابا سب جانتے ہو سب جانتے ہو. مجبور ہے بولتا رہا. کیا بولتا تھا؟ کہتا تھا ایک بھی علی دوجا بھی علی تریجا بھی علی. ویسے ناراض نہ ہو اگر صرف نا ہی لے لگی حسین دے بچنے آتے تے علی علی نہیں ہو جاتی. ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر ایویں خواہ مخواہ لڑدے کیوں آ؟ انہاں آکھیا کہ کی آخدہ سی؟ آخدہ سی کہ ایک بھی علی دوجا بھی علی تریجا بھی علی. پاک حسین نے پکڑ کے باہیں 4 پائی کی اٹھ کے جلال میں آئے اور فرمایا زین العابدین علی اگر خدا تیرے بابا کو 100 بیٹا دے دے ہر بیٹے کا نام رکھوں گا علی. علی اونج اساڑے انج کرن دل نہیں کردا تے جڑے ویلے سامنے آ جاندے نا کوئی مونگ پھلی پھر دل کر دے آکھیے علی. اور تسی آکھو گے دا مطلب تسی زد چے کم کر دیو. جی ہاں اساں زد وچ ہی کر دے ہاں. او کیوں؟ حالانکہ کہتے ہیں زد میں یہ کام کرنا نہیں چاہیے لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نسبی تفاخر نسبی مفاخرت نسبی فخر ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی دشمن ہتھے چڑھ جائے اجے تو انہوں ادھورا سمجھ آیا پورا نہیں آیا. نسب کا میں آکھا میرا پیو فلاں سی نجائز ہے میری اماں فلاں نجائز ہے. یہ میں کہوں میں یہ ہوں. نسب کا فخر کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن کہاں ٹھیک ہے؟ جب خیبر کی لگی جنگ یہودوں نے کیا تنگ بدلے نبوت کے رنگ 10,000 کا خونخوار لشکر یہودیوں کے پاس اسلحے کے انبار یہودیوں کے پاس. سرکار نے لشکر جوڑے لیکن ایک قلعہ کموس تھا جو فتح نہیں ہوتا. ایک گئے حضور کے غلام کامیابی نہ ہوئی دوسرے گئے کامیابی نہ ملی. یہاں تک مدینے والے نے کہا یہ قلعہ کیوں فتح نہیں ہوتا؟ اچھا ایسے تو ایسے ہی صحیح
کل ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا جب جائے گا لگ پتا جائے گا. اللہ اس کو چاہتا ہے, نبی اس سے پیار کرتا ہے, اور اللہ رسول سے وہ پیار کرتا ہے. فاتح بن کے آئے گا, نبی اقرار کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا اے دعا تے لگ گئی, سمجھو آرڈر ہو گیا, اعلان ہو گیا, فتح ہو گئی. اب صحابہ کہتے, حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں آج تک میرے دل وچ خواہش نہیں ابری کہ میں بھی کسی جگہ تے سالار بنا, پر اج اندر انگڑائیاں لین لگ پئی. آساں تے امیداں تے ارماناں دے اتے صبح ہو گئی تے کرنا پھٹن لگ پئیاں. ربا کرم کما آج تے ساڑا نا چمکا, ساڑے بلوی یار تے سجنہ دی توجہ کروا. تے جیڑا صحابی آوے آکے چہرہ حضور نو انج کر کے کرواوے, جو اے ٹی وی آلے آوان تے آپ انج کر لیں. نہیں سمجھ آئی, چھپن واسطے تاکہ ساڑا منہ بھی آوے. تے او جیڑا صحابی آوے تے او حضور نو مکھ بھی کھاوے, شالا تیرے ہونٹا تے ساڑا نا بھی آوے. کیوں جی, اعلان جو ہو گیا کل ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا, جب جائے گا تو انشاءاللہ ان کے پر خچے اڑائے گا, کامیاب ہو کے آئے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو اعلان کیا. ساری رات صحابہ کہتے ہیں دعاواں کر دیاں گزر گئی, لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کیمیں اکھ لگ گئی. ساری رات تڑپ دیاں لنگ جان دی, کدے غم دے مارے نہیں سون دے. انہوں نے آکھا ساری رات دعاواں منگ دے رہے, ربا یار دی زبان تے ساڑا بھی نہ آوے. صبح ہوئی, سرکار دو عالم نے سب کو جمع فرمایا, نگاہ کو ایسے گھمایا. اب ہر کسی نے چہرہ کرایا, پر یار نے نعرہ لایا, علی کدھر ہے؟ قرائے فال, فاطمہ بنت اسد دلال. جب حضور نے فرمایا, صحابہ آدن اسا سکون نال قرار نال بہ گئے کہ حضرت علی ہیں ہی نہیں. بھئی ٹکٹ جب اعلان کرتے ہیں نا کہ جی ٹکٹ عمرے کا اسے ملے گا جو محفل میں موجود ہوگا, اور مولا علی ہے ہی نہیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں سانو تے ایک قرار آیا کہ ایک کوئی ہے جے دے نا دا قرآ پہنا سی, وہ ہے ہی نہیں, تو ہن ساڑے بھی چکے سے دا آنا ہے نا. لیکن سرکار نے فرمایا سلمہ, ایک حضور کے صحابی تھے سلمہ بن اکوا, سلمہ جی پیارے آقا, فرمایا جاتے علی نو لیا. انہاں کے سونیا وہ نہ اٹھ سکتا ہے, نہ ٹور سکتا ہے, نہ تک سکتا ہے, نہ پیر اگے رکھ سکتا ہے. انہاں کہا میرا نا چاہویں, پیغام سادہ سناویں, خالی نہ آویں لے کے آویں. آرڈر بڑا سخت ہو گئے, بلند بخت. سلمہ بن اکوا آئے, حضرت علی کو کہا اٹھو سرکار بلاندے پہن. انہاں کہا ویکھ دا پیا میری آنکھ نہیں کھل دی. انہاں کہا کھلے نہ کھلے ہوا رحمت دے جھلے, تو میرے نال جلے ہی جلے. ترجمے حضرت انہاں نو بعد کر دینا, تو ہن جلے ہی جلے. پڑھیا اتھوں پھڑ کے جس طرح مجبور, اتھوں آ میرے نال. حضرت علی دیاں اکھاں تھلے تے دے کے بغل وچ بغل حضرت سلمہ بن اکوا, نبی پاک دے ولے چلے. آج بھی سوچ کے ہوندے پینے خارجیاں دے چھلے جھلے, اے علی کیڑے پاسے چلے؟ میں آکھیا ہونے آندہ علی لگ پتا ویسی. جب آئے مولا علی کھل گئی نبوت کے من کی کلی. سرکار نے بلایا ادھر آ علی, بلایا فرمایا لیٹ جا. واہ طبیب اعظم, واہ طبیب اعظم. لٹایا, سر مولا علی کا اٹھایا, اپنی گود میں ٹکایا,
سٹریچر بھی بنایا تو گود کو بنایا، ایسے گود میں سلایا اور شفا خان آئے محبت میں سے یہ انگشت شہادت اٹھائی اور زلال حلاوت نکالا۔ جیڑا آنکھیں نہ تھوک انہوں آنکھ تیرے اتے تھوک، تیرے قبیلے تے تھوک، تیرے مذہب تے تھوک۔ کھوتیا نبی دا نام ہی لے تے سلیقے نہ تے نبی دے لعاب دہن نو میں انڈر بریکٹ بھی نو لکھن دا قائل نہیں۔ کیا کہا؟ شفا خان آئے ازلی، گود میں ہے علی۔ سرائکی حضرت صاحب بھی سمجھ دیتے میں بھی سمجھتا ہوں، زلف ونگرے تے ول تھی بنجے، زلف ونگرے تے ول تھی بنجے، چھوٹی جہیں غزل تھی بنجے تے چھوٹی جہیں غزل تھی بنجے تے جڈاں میڈا جسم شل تھی بنجے تے دے باہیں دی جھل تھی بنجے۔ اے جڑا سمجھے گا حشر برپا ہوئے گا۔ جڈاں میڈا جسم شل تھی ونجے تیرے باہیں دی جھل تھی ونجے تیرے رخ دی تلاوت کراں میری جھولی رحل تھی ونجے۔ صدیق تجھے سلام کہ تیری جھولی رحل تھی، یار کا چہرہ قرآن تھا تیری گود میں تھا، لیکن آج علی تجھ پہ قربان، تیرا چہرہ حسن کا قرآن بنا ہوا ہے، نبی کی جھولی رحل بنی۔ زلال حلاوت نکالا اور آنکھ میں ڈالا، فرمایا اٹھ جی میں شالا۔ علی نے جب آنکھ کو کھولا فٹ بولا، واہ مدنی ڈھولا، موک گیا رولا۔ ایسے اٹھا سرکار نے فرمایا پکڑ تلوار، پکڑی تلوار چلے حیدر کرار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ صدائیں آ رہی ہوں گی شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جب گئے ایک آیا دوسرا تیسرا آیا، پہلے مسلمانوں کی صفیں ٹوٹنے لگیں، 10,000 کا لشکر، اتنی خونخوار لشکر، اسلحے کے انبار، لیکن جب دیکھا حیدر کرار نے کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے ہیں، فرمایا تم پیچھے آؤ ہمیں جانے دو۔ جب آپ اترے دارا و سکندر سے، وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، علم و حکمت کا شہنشاہ بولا، علم و حکمت کا بادشاہ بولا، اور عاشق مصطفیٰ بولا، ہمارا حضرت احمد رضا بولا۔ کیا کہا؟ شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن ہوتا میری مان، شاہ خیبر شکن 7 سردار علی کی ذوالفقار چاٹ گئی۔ کتنے؟ جب بھائی پھڑکنے لگا مرحبا آیا، اس نے کہا علی تو نے چن کے ہمارے سردار مارے ہیں، لیکن میں مرحب۔ اس نے رجز پڑھا، اب مولا علی نے نسب کا جھنڈا اٹھایا۔ یہی مسئلہ میں دسنا سی، آپ نے فرمایا نسب پہ فخر کرنا ہماری ریت نہیں، لیکن جب دشمن تیرے جیسا سامنے آ جائے پھر بولنا پڑتا ہے کہ نبی کا وزیر ہوں، محمد کا ویر ہوں، حسنین کا بابا ہوں، اور یاد
ماں دا کسے نو پتہ ہے کہ نہیں، پر میری جڑی ماں ہے انا اللذی میں او علی او اسد سمتنی امی حیدر، میری ماں مینو حیدر پکار دی سی، آج تینو ثابت کرانگا میں حیدر۔ ایسے تلوار کو گھمایا، ڈبل ہیلمٹ، نیچے 2 دستاریں، ڈبل زرہ پہنی تھی، لیکن پڑی جو حیدر کی تلوار ہوئی 2 فولادی ہیلمٹوں سے پار، ہیلمٹ کاٹتی ہوئی، کھوپڑی چیرتی ہوئی، 2 زرہوں کو کاٹتی ہوئی، بدن کے 2 ٹوٹے کرتی ہوئی، قابو سے زین کو کاٹتی ہوئی، گھوڑے کے 2 ٹوٹے کرتی ہوئی، پتھر میں جا کے گڑی، آواز آیا علی علی علی۔ تکبیر، رسالہ، تحقیق، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سب نبیشن، من سب نبیشن، من سب نبیشن، لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس لگتا ہے آپ بیدار ہو گئے یا بیزار ہو گئے؟ بلکہ بیدار ہو گئے، اور میرے بھائی کی تقریر سننے کے لیے آپ تیار ہو گئے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ اب اصل میں جو پہلے آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے بارش کا پہلا قطرہ، تے سامن دے بدلے پھر گرج دے بھی ہیں تے وس دے بھی ہیں۔ یہ پہلا قطرہ تے وس کے ایمیں خوشبو گھما چلیا، تے ہون اے سارا کھاتا میں حضرت دے ذمے پا چلیا، تے میں اپنا بستری تھوں اٹھا چلیا، تے ہون حضرت آمن گے تے تنو دسامن گے، تے لگ توانو یہ پتے جامن گے۔ سبحان اللہ، پورے سر نال گامن گے انشاءاللہ۔ باخر دعوانا